what is the difference between action verb and state verb. Basically یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ action verb اور state verb ہوتا ہے. جو آپ نے sentences بنائے, دیکھو اسٹرکچر کیا تھا پریزنٹ سمپل کا, سبجیکٹ پلس ورڈ کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ. ایم آئی رائٹ؟ اس میں کہیں بھی اضمار نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات, ایکشن ورڈ میں نے آپ کو یاد کرائے. ابھی جتنے سینٹینسز ہم نے یہاں لکھے ہیں اس میں سے کوئی بھی ایکشن ورڈ نہیں تھا. ایم آئی رائٹ؟ کیونکہ یہ ناؤن تھے. ناؤن اور ورب میں فرق ہے. ناؤن کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز, کوئی بھی نام, کوئی بھی جگہ. اور اس جملے میں کیا آتا ہے؟ آئی ایم اے ڈاکٹر. اس سینٹینس میں کیا تھا؟ ڈیفینیشن, ایگزسٹنس یا فیلنگ, ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں. ایز کمپیئر جو ہم نے آئی ڈرائیو اے کار, آئی ایٹ میل, آئی ڈرنک واٹر, یہ سب سینٹینس کیا تھے؟ یہ ایکشن ورڈ تھے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اضمار نہیں آتا. اس میں آئی کے فوراً بعد ورب آتا ہے. ورب کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی کام ہو رہا ہو, جو میں نے یاد کرایا تھا, یاد کرو. ڈو کرنا, ریپیٹ کرتے ہیں. ڈو, میک بنانا, ٹیک لینا, ڈرنک پینا, گیو دینا, سلیپ سونا, ٹرائی کوشش کرنا, ورک کام کرنا, اسپیک بولنا, لسن سننا, سلیپ سونا. کتنے تھے؟ سارے پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا. یہ سارے کیا تھے؟ ایکشن ورب. جب بھی آپ یہ اسٹرکچر بنائیں گے, سبجیکٹ پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ, اس میں ہمیشہ ایکشن ورب آئے گا. اگر اسٹیٹ ورب آ رہا ہے تو وہ کون سے آئیں گے؟ اضمار والے نہیں. وہ آئیں گے ہیٹ, لو. کس طرح؟ آئی ہیٹ یو, میں تم سے نفرت کرتا ہوں. آئی ہیٹ یو, میں تم سے نفرت کرتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی وہی اسٹرکچر ہے, سبجیکٹ پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ. لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں فیلنگ بیان ہوگی, اس میں کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. آئی ہیٹ یو, میں تم سے نفرت کرتا ہوں. اس میں کیا بتا رہا ہوں؟ میں اپنے جذبات بتا رہا ہوں. اب یہی سینٹینس آئی ہیٹ یو اور آئی لائک یو اور آئی گو ٹو اسکول, یہ ایک طرف رکھو. دوسری طرف آتا ہے آئی ایم اینگری. اس میں کیا ہے؟ اس میں ایم جو ہے وہ ورب ہے, بی وربس کہتے ہیں اسے. دیکھو جو اینگری ہے یا ہنگری ہے. اینگری کہتے ہیں غصہ ہونا, ہنگری کہتے ہیں بھوک لگنا, صحیح ہے. تھرسٹی کہتے ہیں پیاس لگنا. یہ تمام لفظ ہے ایڈجیکٹو. یہ تمام لفظ کیا ہے؟ ایڈجیکٹو. اس کا اسٹرکچر کیا ہے؟ سبجیکٹ پلس اضمار پلس ایڈجیکٹو یا ناؤن. یا تو آپ ایڈجیکٹو لگاؤ گے یا ناؤن لگاؤ گے. جیسے آئی ایم تھرسٹی, میں پیاسا ہوں. یو آر تھرسٹی, تم پیاسے ہو. وی آر تھرسٹی, ہم پیاسے ہیں. دے آر تھرسٹی, وہ لوگ پیاسے ہیں. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ایڈجیکٹو کا استعمال ہو رہا ہے. اس میں کہیں بھی ورب نہیں آیا. ورب اس میں بیسیکلی ہے کیا؟ اضمار. یہ سوال بڑا اچھا کیا. اضمار کے ساتھ آئی این جی بھی لگتا ہے. بیسیکلی اضمار کے بعد اگر ورب آ جائے تو جب آتا ہے. دیکھو ابھی میں نے آپ کو جب یہ کرانا شروع کیا تو میں نے سب سے پہلے بتایا ناؤن استعمال کرو. یاد ہے آپ کو؟ ناؤن استعمال کرو. ناؤن میں ہم نے سب ناؤن استعمال کیے. اس کے بعد کل میں نے بولا ایڈجیکٹو بھی آتا ہے. ایڈجیکٹو کی میں نے مثال اس طرح دی کہ فار ایگزامپل نوٹی, صحیح ہے. یہ نوٹی کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. تھرسٹی کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. یہ سارے ایڈجیکٹو ہے. ایڈجیکٹو کی پوری ایک کلاس لوں گا تاکہ سارے ایڈجیکٹو ایک ساتھ یاد کراؤں, مگر اس سے پہلے جتنا ہمیں آتا ہے اس کو اور بڑھاؤ. دیکھو اپنی میموری کو, اپنے دماغ کو اور تھوڑا اوپن کرو, کیونکہ ہم نے اپنے دماغ کو استعمال ہی نہیں کرتے. آپ کو ایک میں بات بتاؤں, میں نے جی ایس ایجوکیشن بیس اسکول سے پڑھا, آپ کو پتا ہے. سر افتخار, سر سلیم, سر جاوید, تینوں ٹیچر سے پڑھا ہوا ہے. جہاں گلستان اکیڈمی یہ جو دوسری گلی والا ہے, یہ ایک ٹیچر آتی تھی. میں اس وقت تیسری کلاس چوتھی کلاس میں تھا. میں نہیں بھولا اس ٹیچر کو, اس کا چہرہ بھول گیا لیکن یہ بات نہیں بھولا. 2 بجے سے لے کر 7 بجے تک وہ مجھے پڑھاتی تھی. 2 سے 7, 7:30 بجے وہ تاریخ یاد ہو گیا نہیں ہوا. میں وہ بچہ تھا جو سب سے نالائق تھا.
ایک سوال کیوں 3 لائنیں دیکھتے تو ہوئی اتنا بڑا، اب تو یاد ہی نہیں ہوگا. اب یہ جو اتنا بڑا، اس کو یہ چیز مجھے یاد ہی نہیں کرنے دیتی تھی. کنفیوژن، میرے سے ہو ہی نہیں سکتا، میرے سے ہو ہی نہیں سکتا. ایون انٹر تک میں یہی سوچتا تھا میرے سے نہیں ہو سکتا. انٹر تک میری پوزیشن پتہ کیا رہی؟ ایف. ڈو یو بلیو کہ آئی گاٹ ایف، یعنی ترقی پا. آئی پراؤڈ. میں نے لینگویج پہ فوکس کیا، میں نے تعلیم پہ فوکس نہیں کیا. لینگویج میرے کسی کام نہیں ہے، یقین مانو. میں نے جہاں جہاں جابس کی کہیں مجھے لینگویج کام نہیں آئی. مجھے ٹھوکر کہتے یا تو دوسروں کو دیکھ کے سیکھ لو یا تو ٹھوکر کھا کے سیکھ لو. میں ٹھوکر کھا کے سیکھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے پہلے ونڈر بریڈ میں لگا، وہاں تو بھائی منشی کا کام پہ لگا. میں بیکام میں اس کو کہتے ہیں کوآرڈینیٹر، یعنی لکھنے کا کام. اب وہاں لکھا نہیں جاتا صرف، وہاں ٹب بھی اٹھا کے رکھنے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ٹب اتنا بھاری ہوتا ہے 1 مہینے میں میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑے. میں نے بولا میں نے کرنا ہے، میں بھاگ کے آ گیا. پھر میرے والد صاحب نے مجھے یونائٹڈ بیکری میں لگایا. وہاں میں ٹک گیا. وہاں کیا، وہاں ایک چاچا جی تھے، ماما کہتے تھے انہیں. وہ کیا کرتے، اردو مجھے لکھنا نہیں آتی تھی، انگلش مجھے لکھنا نہیں آتی تھی. مگر انگلش میری اتنی اچھی نہیں تھی، اتنی اردو اچھی نہیں تھی، تھوڑی بہت انگلش اچھی تھی. رومن میں لکھ دیتا تھا. تو جب سبزیوں کے نام آئے تو میں نے رومن میں لکھے، اور جو کیش سلپ بناتے اس کو رومن میں لکھا، یعنی انگلش میں لکھا. تو بولتے کہ اردو میں لکھو. اب وہ کاٹ کے دیتے. 3 دفعہ کٹوایا. پھر میں اپنے پڑوسی ساتھ والا لڑکا جو ہوتا تھا، یار اردو میں لکھتے، وہ مجھے اردو میں لکھ کے دیتا تھا. پھر جا کے پیسے بس. زندگی کب تبدیل ہوئی؟ جب میں نے اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا سیکھا. اپنے آپ پہ بھروسہ کب سیکھا؟ رمضان سے مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہم لوگ بھاگ دوڑ بہت کرتے تھے. تو یونائٹڈ بیکری کے 4-5 بھائی ہیں، ان کے سب کے گھروں میں سامان بھیجنا ہوتا تھا. اگر فون آتا تھا نا، آرڈر لیا اور سامان بھیجا، رائڈر کے ہاتھ بھیج دیا. اب روزہ لگا ہوا تھا بہت زیادہ. میں نے کیا کیا، اس گھر کا اس گھر میں سامان بھیج دیا، اس گھر کا اس گھر میں سامان بھیج دیا. اب جب روزہ کھلنے لگا نا تو کیا ہوا، روزہ جیسی کھلا، اللہ اکبر، میں نے جیسی کھجور لے کے منہ میں نا، فون آ گیا، ہیلو کون بیوقوف شخص ہے؟ میں نے بولا کیا؟ جی میم، جی میم، جی میم، بس یہی کہتا رہ گیا. روزہ نہیں کھول سکا میں. کیوں؟ ملازمت تھی. مجھے وہ زندگی کا سب سے بڑا میرا ٹرن تھا جب مجھے احساس ہوا تعلیم واقعی میں کوئی چیز ہے. اگر میں نہیں پڑھا تو زندگی بھر منشی گیری کرتا رہوں گا اور لوگوں کی سنتا رہوں گا. وائٹ کالر جاب کبھی نہیں ملے گی. آج وائٹ کالر جاب سلوار قمیض میں پہن کے جاتا ہوں، اے سی میں بیٹھتا ہوں، ہولیے سے کہیں بھی نہیں لگوں گا. اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ جو وقت تھا اس نے مجھے احساس دلایا کہ یار لوگوں کی، اب اس نے روز میں جی کر رہا ہوں. میں نے بولا آپ فون رکھے گی، میں روزہ، میں کچھ کھاؤں، میں پیوں. مگر اس خاتون نے فون نہیں رکھا جب تک اچھی طرح 15 منٹ تک سنا لی تھی. پھر جب رکھا تو میں نے بولا افطاری کی ہے. اس نے میرے ساتھ سے افطاری کی نہیں کی مجھے نہیں پتا، مگر میں نے نہیں کی. تو بیسیکلی کیا سبق ملتا ہے؟ تعلیم بہت ضروری ہے، لینگویج ضروری نہیں ہے. تو تعلیم پہ توجہ دینا، لینگویج پہ توجہ نہیں دینا. لینگویج از اونلی لینگویج. تعلیم کی قدر کرو. آج پورے دن میں ایک دفعہ بھی انگلش نہیں بولتا، پتا آپ کو؟ ایون میری جاب ایسی ہے لیکن انگلش نہیں بولی جاتی. یہ صرف لوگوں کا رجحان ہے کہ لینگویج سے اچھی جاب مل جاتی ہے. آپ امتیاز چلے جاؤ یہ پیچھے، یہاں لڑکے لڑکیاں 18 سال 20 سال کے کاؤنٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں، صحیح ہے، اسٹاف ہے، جی جی کیا ہے، اور آپ کو پتا وہ کھانے کا وقت بھی نہیں ملتا. اور لینگویج ایسی گندی استعمال کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. آپ سن لینا، آپ دوسرے دن بھاگ جائیں. کیوں؟ تعلیم. کیونکہ وہ سوچتے ہیں لینگویج سے وہ جاب کر سکتے ہیں، لینگویج سے نہیں، تعلیم سے. اگر میں گریجویشن نہیں ہوتا مجھے جاب نہیں ملتی. تو تعلیم پہ فوکس کرنا. لینگویج صرف ہمیں مدد کرتی ہے آگے بڑھنے میں، کہ سبجیکٹ
آسان ہو جاتے سب کچھ. سمجھ گئے؟ اللہ حافظ.